نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق چودھری نعیم صاحب جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، بہت ہی محبت اور شفقت فرمانے والی شخصیت چودھری سہیل صاحب، آپ بھی تشریف لائے، چودھری ثاقب صاحب تشریف لائے، اور میرے لیے انتہائی محبتوں کے جذبے رکھنے والی شخصیت کامران عزیز مجددی صاحب، دیگر منتظمین محفل، سامعین زی وقار. آج کی گفتگو اگرچہ میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا، علامہ شاہد شبیر صاحب نے کہا کل میری کراچی سے واپسی ہوئی، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہاں کے موسم سے موافقت والا معاملہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں تحریک لبیک کے دھرنے میں بیٹھا ہوں، تو میں نے سوچا کہ وہ اتنی بڑی سعادت کے لیے گئے ہیں تو پھر ان کی جگہ میں جاتا ہوں، اللہ اس سعادت سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کسی شخص نے اگر بال برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر کاوش کی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس کی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو. اچھا، مجھے آپ کی توجہ درکار ہے، جتنے احباب بیٹھے ادھر ایک بھی بیٹھو الحمدللہ میں ایسے ہی کروں، صرف آپ میری طرف توجہ مرکوز رکھیں تاکہ آپ کو ناموس رسالت کے مسئلے کی اہمیت اور افادیت پتہ چلے. یہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ پہلے تو اپنی غلط فہمی دور کیجئے کہ سڑکیں بند کر دی گئی اور یہ علماء اور چند مدارس کے بچے ایسا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جس کے دل میں آمنہ کی لال کی محبت جوش مارتی ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر خود ہی باہر آ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ اس کو دہشت گردی، اس کو انتہا پسندی سے تعبیر کرنے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ وقت ہے 30 ستمبر 2005 کا، جب ڈنمارک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا اور 12 کارٹون ایسے بنائے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلی بنائے. یہ 12 خاکے، یہ 12 کارٹون جو بنائے گئے، اس سے مسلمانوں کے دلوں کو بڑی اذیت پہنچی. آپ کے جو عزیز و اقربا باہر ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہوں گے کہ باہر کتوں کے اور بلیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ دنیا پر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کے دلوں اور ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا. کتوں کو تکلیف ہے تو اس قوم کو تکلیف ہے، ان کے لیے ہسپتال ہے، لیکن کلمہ وہ لوگ گویا ان کے لیے کتوں سے بھی بدتر ہے. ان کا دل دکھاتے ہوئے، ان کے دلوں پر خنجر چلاتے ہوئے ان کو خیال نہیں آتا کہ یہ لوگ کتنی اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم اس ذات کے خاکے بناتے ہیں جس پر یہ لڑ مرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو 30 ستمبر سن 2005 کو ڈنمارک نے پہلی بار خاکے بنائے. وہاں سے انتہا پسندی کی ابتدا ان لوگوں نے کی، ہم نے نہیں کی.
اور پھر ہالینڈ نے ان خاکوں کو بنانے کے بعد اخبارات کے اندر اور 22 ممالک نے 75 اخبارات کے اندر ان خاکوں کو چھاپا. اگر ایک بدبخت نے یہ کام کیا تھا تو اسی جگہ تک محدود رہتا تو شاید اتنا مسلمانوں میں اشتعال نہ ہوتا. لیکن جب 22 ممالک کے اندر 75 اخبارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی خاکے چھاپ رہے ہیں اور 200 سے زیادہ یہود و نصارہ کے چینل تشہیر کر رہے ہیں تو خود سوچئے یہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف. اگر کسی نے بدبختی کی تو اب اس کی تشہیر کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ملت کفر واحد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکفر ملت واحدہ. جب اسلام کے خلاف قدم اٹھانے کی بات آئے گی تو کافر جو بھی ہوگا وہ یکجا ہو کر تم پر حملہ کرے گا. ایک اخبار کا ذکر نہیں کر رہا، یہ میں پوری تحقیقات کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. 75 اخبارات نے یہ بات تشہیر کی اور 200 سے زیادہ چینلز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے مواد کو عام کیا. اور ہالینڈ کے اخباروں میں جب یہ خاکے چھپے تو مسلمانوں نے بھی شور شرابہ کیا. اب ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہم روز یہ کام کریں گے تاکہ مسلمانوں کو عادت پڑ جائے. ان کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ مان پڑ جائے. ہم روز یہ کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی نسلیں بھی اب اس کام کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں گی. اور الحمدللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنی گردن کٹا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا. یہ کسی مسلک کا، کسی فرقے کا، ہمارے اختلافات آپس میں جو بھی ہوں لیکن اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب یکجا ہیں، اس میں کسی اختلافی بات کی بات نہیں. ہم سب کے دل دکھتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین یہیں تک بس نہیں کی گئی. اٹلی کے وزیر اعظم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکی بنی ہوئی شرٹ پہنی اور اس کو پہن کر وہ بازار کے اندر گیا تاکہ مسلمان دیکھیں اور ان کے دلوں پر مزید جو اذیت والی کیفیت وہ طاری ہے. اخباروں میں بھی ہے، ٹیلی ویژن پر بھی ہے، ٹی شرٹوں پر بھی ہے. اور ہم فقط زبان سے بات کریں تو ہمیں دہشت گردی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو انتہا پسند کہا جاتا ہے. اور مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ اللہ کا مقام زیادہ ہے یا رسول اللہ کا مقام زیادہ ہے؟ یہ بات تو بچہ جانتا ہے، ایسا ہی ہے. تو کیا بات ہے کہ اللہ تعالی خالق بھی ہے، مالک کل بھی ہے، جہانوں سے بے نیاز بھی ہے، لیکن محبوب کی ناموس کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالی محبوب کی بارگاہ کے آداب خود سکھا رہا ہے. چھوٹا بڑے کے آداب سکھاتا ہے کہ بڑا چھوٹے کے آداب سکھاتا ہے؟ بڑا چھوٹے کے آداب سکھا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ناموس رسالت ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے آواز آہستہ رکھنے کا حکم دیا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تحیہ و ثناء کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب سکھائے. وَقُولُ انظُرْنَا، تم ان کو یہ کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم کیجئے. رائنا نہیں کہنا کیونکہ اس سے توہین کا پہلو نکلتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر ایسا مسئلہ جس میں خالق کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب سکھا رہا ہے تو وہ کوئی چھوٹا مسئلہ تو نہیں. سبحان اللہ. اچھا جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنی آواز کو آہستہ رکھنا ہے. اچھا یا باری تعالیٰ اور کیا کرنا ہے؟ رائنا نہیں کہنا. رائنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کیجئے. صحابہ تو اس لیے کہتے تھے کہ رعایت کیجئے یا رسول اللہ میں بات سمجھ نہیں آئی، لیکن منافقین کہتے تھے رائنا، اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا. تو اب ایک لفظ کے دو معنی ہوئے. ایک صحابہ مراد لیتے تھے وہ تھا معنی محمود، بہتر معنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رعایت فرمائیے. یہ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے. لیکن ایک معنی جو ہے جو منافقین، مسلمانوں کے اندر رہنے والے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر اور رائینا کھینچ کر پکارتے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بکریاں چرانے والے، وہ چرواہے. تو اب صحابہ کرام اس نقطہ نظر سے تو نہیں بلاتے تھے کیونکہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے.
منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں بیر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس حرف اور اس لفظ کا بھی استعمال منع کر دیا جس کا ایک معنی محبوب کی شایع نشان نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں میں بیٹھنے کے آداب سکھاتا ہوں۔ گو کہ صدیق اکبر اس نیت سے نہیں کہہ رہے، عمر فاروق اس نیت سے نہیں کہہ رہے، عثمان غنی مولا علی مشکل کشا اس نیت سے نہیں کہہ رہے، سلمان فارسی اس نیت سے نہیں کہہ رہے، لیکن اس کے باوجود مومنوں کو منع کر دیا گیا کہ تم نے یہ لفظ کہنا ہی نہیں ہے، اگرچہ تمہاری نیت گستاخی کی نہیں، لیکن مجھے محبوب کے لیے وہ لفظ بھی پسند نہیں ہے جس میں گستاخی کا عنصر نکلتا ہے۔ کوئی اس لفظ کا غلط استعمال کر سکتا ہے، تو ناموس رسالت کی مسئلے کی حساسیت کو آپ نے سمجھا ہے۔ اچھا، یہ لوگ اتنے جری کیوں ہوئے؟ جب دنیا پر 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں تو پھر یہ لوگ اتنے جری کیوں ہوئے؟ ایک طرف 313 اور ان کی ہیبت اللہ نے ایسی طاری کی کہ 1000 کا لشکر اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگا، اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن آج 1.5 ارب مسلمان کی نہ ہیبت ہے، نہ روب ہے، نہ دبدبہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر جھپٹ پڑے گی۔ صحابہ نے پہلا سوال یہی کیا کہ ہم تھوڑے ہوں گے، کافر زیادہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، کافر بھی بہت ہوں گے، تم بھی بہت ہوگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وجہ کیا ہے کہ کفار ہم پر جھپٹیں گے؟ آپ نے فرمایا صرف جھپٹیں گے نہیں، یوں جھپٹ کر نوچیں گے جیسے بھوکے لوگوں پر کھانا کھول دیا جاتا ہے اور وہ بھاگ کر کھانے پر پڑ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت تمہارے دلوں سے موت کی محبت ختم ہو جائے گی، دلوں میں زندگی کی محبت پیدا ہو جائے گی، تم موت سے ڈرو گے، اور جب مسلمان موت سے ڈرتا ہے تو اللہ کافروں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ کیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کا نام تاریخ کے اوراق میں لکھا نہیں گیا؟ کیوں لکھا گیا؟ انہوں نے موت سے محبت کی ہے، ذات مصطفیٰ سے محبت کی۔ جو ان کے نام پر مرا، اللہ نے اس کے نام کو باقی رکھا۔ اور یہ جو لوگ اس تنظیم سازی کے اندر مصروف ہیں کہ اس تحریک کو روکا جائے جو ناموس رسالت کا تعلق جس جگہ پر جا کر جڑ رہا ہے، اور وہ حکومتی اقدامات کی تحسین کر رہے ہیں، ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ ہماری شفاعت قیامت میں بھی رسول اللہ نے کرنی ہے اور قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، نہ ہمیں کسی بات کا خوف ہے، نہ ہمیں کوئی غم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کافر کو غزوہ بدر میں مارا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کو کیسی نوازشات سے نوازتا ہے۔ خبیب بن عدی نے ایک کافر کو مارا تھا، اس کے بیٹے خبیب بن عدی کو ایسے ڈھونڈ رہے تھے جیسے بھوکا کتا کھانا ڈھونڈتا ہے، تو انہوں نے انعام رکھ دیا کہ خبیب بن عدی کو جو مدینے سے اٹھا کر ادھر لائے گا تو ہم اس شخص کو منہ مانگی رقم دیں گے کیونکہ اس نے ہمارے باپ کو مارا ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اپنے چند دوستوں احباب کے ساتھ جا رہے تھے، تو کفار کے ایک لشکر نے ان کو دیکھا اور ان پر غلبہ پایا اور ان کو پکڑ کر مکے لے گئے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ان لوگوں نے زنجیروں سے باندھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ آپ بتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتا ہے؟ خبیب بن عدی نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری جان تو جائے لیکن رسول اللہ کی ذات پر اور ان کے ناموس پر کوئی حرف نہ آئے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے سولی کے اوپر لٹکا دیا، اور سولی پر لٹکایا، لٹکانے سے پہلے کہنے لگے اپنی آخری خواہش بتا۔ خبیب بن عدی نے کہا میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور آپ کو پھر سولی کے اوپر لٹکایا جا رہا تھا، تو آپ نے وہیں پر سولی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے بھائی خبیب بن عدی کو سولی چڑھایا جا رہا ہے۔
خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو سولی چڑھایا جا رہا تھا اور کفار نے کہا کہ اس کی لاش کو کوئی نہیں اتارے گا، اس کی لاش جب تک کوے اور پرندے نہیں نوچ جاتے اس کی لاش کو اتارا نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور ان کو نصیحت کی کہ تمہارے بھائی کو سولی پر لٹکایا گیا ہے لیکن اس کی تدفین کا معاملہ نہیں کیا گیا۔ کفار نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مقام پر سولی لٹکایا تھا اس جگہ پر پہرا لگا دیا کہ کوئی ان کی لاش بھی نہ لے جا سکے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش لینے کے لیے، آپ کے جسد اقدس کو لینے کے لیے کچھ صحابہ کرام وہاں پہنچے۔ اللہ نے کافروں پر نیند طاری کر دی، انہوں نے فوراً حضرت خبیب کا جسم اتارا اور آپ کے جسم کو لے کر جیسے ہی چلے تو کفار بیدار ہو گئے اور انہوں نے ان صحابہ پر حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو زمین پر رکھا اور ان کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، لڑنا شروع ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ زمین خود بخود کھلی اور خبیب کا جسم اس کے اندر چلا گیا۔ یہ زمین کو کس نے شعور دیا ہے کہ یہ ذات مصطفیٰ سے محبت رکھنے والا ہے؟ زمین کو کس نے سمجھایا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے؟ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے۔ تو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جو عزت نوازیاں دی گئی، صحابہ روئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیب کا حال تو بڑا برا کیا، جسم کے حصوں کو کاٹا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیب کا جسم دیکھ کر آئے ہیں، زمین نے اس کو نگل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، خبیب اس وقت اس مقام پر ہے کہ اللہ کو بلا حجاب دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سے کلام بھی کر رہا ہے۔ یہ عزت ناموس رسالت کی خاطر مرنے والوں کو ملتی ہے، اور دو تھپڑ اور ڈنڈے مارنے والے یہ سمجھیں گے کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں، ذات رسول کو بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، تیرا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی، صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو ایسے بھوکے پیٹ کو بھرنے کے لیے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے راستے میں کھڑے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ناموس رسالت کی خاطر کھڑے ہونے والے تمام مجاہدین کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو آپ پروڈکٹس کو استعمال کر رہے ہیں یہود کی، اس پر میں نے ایک دفعہ مرکزی مسجد میں بیان بھی کیا تھا۔ ان پروڈکٹس کو یہود نے آپ کے اندر ایسے بسا دیا ہے، آپ کے اندر ایسے رچ بس گیا ہے یہ کام کہ آپ اب یہود کہ ان پروڈکٹ سے انحراف کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ جس چائے کو استعمال کرتے ہیں لپٹن، یہ بھی یہود کی ہے۔ آپ جو صابن استعمال کرتے ہیں اس میں 75% یہود کے ہیں۔ آپ جو شیمپو استعمال کر رہے ہیں اس میں یہود کا سارا معاملہ ہے، اور آپ ہی کے پیسے کو اکٹھا کر کر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ دھرنوں میں نہیں جا سکتے، آپ کی مجبوری ہے، تو کم از کم ہماری نور کی برسات کی ویب سائٹ پر ان چیزوں کی فہرست تو دیکھیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تنقیص کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ان کی اجزاء کون سے ہیں، ان سے کیسے مقاطعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو کر سکتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ اور آخری بات کہوں گا، گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر ایسی گفتگو نہ کی جائے جس سے لوگوں میں اشتعال آئے۔ میں اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں، یہ ممبر کی صدا تھی جس کو سن کر کوئی غازی علم الدین شہید کھڑا ہوا تھا، اور یہ ممبر سے ہی صدا لگی تھی جس کو سن کر ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنا کام کیا تھا۔ جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ مسجد وزیر خان کے پاس سے گزرے تو آپ کے کانوں میں آواز پڑی، مسلمان واعظین چیخ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کی گئی۔ ایک ہندو نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ ایسی خطرناک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والی کتاب تھی۔ تو غازی علم الدین شہید 19 سال کے نوجوان کا جذبہ ابھرا اور انہوں نے جا کر خنجر خریدا اور اس ہندو کو واصل با جہنم کیا جس نے وہ کتاب لکھی تھی۔ جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو جیل میں بھیج دیا گیا
تو یہ جولائی کا مہینہ اور سن 1929 تھا، اور آج پاکستان نظریاتی بنیادوں پر بنا ہے۔ دنیا میں دو ملک نظریاتی بنیادوں پر بنے ہیں، ایک اسرائیل ہے جو یہودیوں نے اپنی نظریاتی بنیاد پر بنایا ہے، اور دوسرا پاکستان ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو بچے کہہ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ نظریاتی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور قائد اعظم کے لیے کہنے والے لوگ کہ وہ آزاد خیال تھے، آزاد منش تھے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس کی تصحیح بھی کیجئے، جولائی کا مہینہ ہے اور سن 1929 ہے، قائد اعظم خود چل کر غازی المدین شہید کا مقدمہ لڑنے کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ یہ نہیں کہا تم نے دہشت گردی کی ہے، خنجر گھونپ دیے کہ انسان کو بھرے بازار میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول تو مشہور ہے، لیکن قائد اعظم کی ذات کو متنازع بنایا جاتا ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود گئے، قائد اعظم نے ان سے جا کر گفتگو کی، قائد اعظم نے کہا کہ آپ فقط یہ کہہ دیجئے، اس وقت ہوش و آواز میں نہیں تھا۔ انہوں نے کہا محمد علی جناح میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، جب سے میں نے وہ قتل کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ میں دیکھ رہا، آپ کا دیدار کر رہا۔ تو محمد علی جناح نے کہا تھا کہ پھر وہ قوم شکست نہیں کھاتی جو اپنی نظریاتی حدود و قیودات کا ایسے دفاع کرتی۔ اور یاد رکھیے، مصور پاکستان، تصور پاکستان کا دینے والی شخصیت علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی آزاد خیال میں تصور کیا جائے، قبر کے اندر جب غازی علم الدین شہید کو اتارا علامہ اقبال نے تو فرما رہے تھے کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے، یہ ترخانوں کا لڑکا ہم سے بازی لے گیا۔ یہ باتیں آزاد خیال لوگ کرتے ہیں یا رسول اللہ سے محبت رکھنے والے کرتے ہیں؟ بات یاد رکھیے، یہ نظریاتی بنیادوں پر ملک بنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ جس کو اس ملک کی نظریات سے اختلاف ہے، اسلام سے اختلاف ہے، وہ جا کر کتے نلائے ان لوگوں کے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں اپنی داڑھیوں سے بھی جھاڑو دینے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبوت، بجلی تیرے جان سار، بجلی تیرے جان سار، من سب نبیین، من سب نبیین فقتلو۔ آخری گفتگو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت عالم تو بنایا گیا، لیکن یاد رکھیے گستاخی رسول کا مسئلہ جب بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا فقتلوہ ومن سب اصحابی فضربوہ، جو مجھ نبی کو یا کسی نبی کو گالی دے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک تعلیمات پہنچی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ناموس رسالت کی ان سرحدوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔